پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری نئی تحریر کردہ کتاب سیارہ مریخ اور خلائی تحقیقات، اور اس وقت آپ میرے اس نئی تحریر کردہ کتاب کی پہلی ویڈیو قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں، جو کہ صفحہ نمبر 1 سے لے کر صفحہ نمبر 10 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے دوستوں، اب ہم اپنی اس نئی تاریخی کتاب کی پہلی ویڈیو قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیارہ مریخ کا تعارف۔ سیارہ مریخ یعنی مارس ہمارے نظام شمسی یعنی سولر سسٹم کے خاندان میں سورج کے گرد گھومنے والا ترتیب کے لحاظ سے چوتھا سیارہ ہے، جو سیارہ عطارد یعنی مرکری، سیارہ زہرہ یعنی وینس اور سیارہ زمین یعنی ارتھ کے بعد آتا ہے۔ سیارہ مریخ کو مشہور زمانہ اطالوی ماہر فلکیات گیلیلیو گلیلی نے سن 1610 میں اپنے ٹیلیسکوپ کی مدد سے دریافت کیا تھا۔ سیارہ مریخ کی بالائی فضا میں اس کے گرد آئرن آکسائڈ کی تہ کی کثرت سے موجودگی کے باعث اس کی سرخ نارنجی رنگت کے باعث اسے سرخ سیارہ بھی کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ مریخ اتنا چمکدار سیارہ ہے کہ اسے زمین کے آسمان سے ایک عام سے ٹیلیسکوپ کی مدد سے بھی بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس سیارے کے واضح طور پر آسمان میں نمودار ہونے کی ان خوبیوں کو علم الفلکیات کی اصطلاح میں آلبیڈو فیچرز کہا جاتا ہے۔ آلبیڈو فیچرز کی اس تشریح کو اطالوی ماہر فلکیات جیوانی ورجینیو شیاپریلی اور یونانی ماہر فلکیات یوجین میشیل انتونیادی نے بیان کیا ہے۔ ماہرین فلکیات کی درجہ بندیوں کے مطابق سیارہ مریخ زمینی شکل و صورت سے ملتا جلتا ایک سیارہ ہے، جو کہ بنیادی طور پر سلیکیٹ، چٹانی پتھروں اور مختلف دھاتی عناصر سے مل کر تشکیل ہوا ہے۔ سیارہ مریخ ہمارے نظام شمسی کا دوسرا سب سے چھوٹا سیارہ ہے، جس کا قطر محض 6779 کلومیٹر ہے، جبکہ ہمارے نظام شمسی کا سب سے چھوٹا سیارہ عطارد یعنی مرکری ہے، جس کا قطر محض 2440 کلومیٹر ہے۔ سیارہ مریخ کا ایک دن 24.6 گھنٹوں پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کا ایک سال 687 دنوں پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی سیارہ مریخ سورج کے گرد اپنا ایک چکر 687 مریخی دنوں میں مکمل کرتا ہے۔ سیارہ مریخ کے 2 چاند ہیں، جن کے ناموں کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1 فوبوس، نمبر 2 ڈیموس۔ نمبر 1 فوبوس چاند کو سن 1877 میں ایک امریکی ماہر فلکیات آصف ہال نے دریافت کیا تھا۔ فوبوس چاند کی بے قاعدہ ساخت کے باعث اس کا درمیانی نصف قطر 11 کلومیٹر ہے، اور فوبوس چاند سیارہ مریخ کے سب سے اندرونی مدار میں سیارہ مریخ کے گرد اپنے مدار میں گردش کرتا ہے، اور فوبوس چاند محض 7 گھنٹے 39 منٹ میں ہی سیارہ مریخ کے گرد اپنا ایک چکر مکمل کر لیتا ہے۔ فوبوس چاند کا درجہ حرارت -4 ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کر -112 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہتا ہے۔ فوبوس چاند کا نام ایک قدیم یونانی خدا خوف کے دیوتا فوبوس کے نام پر رکھا گیا ہے، جو کہ قدیم یونانی خدا ایرس کا بیٹا اور ڈیموس کا جڑواں بھائی ہے۔ نمبر 2 ڈیموس چاند کو بھی سن 1877 میں ہی اسی امریکی ماہر فلکیات آصف ہال نے ہی دریافت کیا تھا۔
ڈیموس چاند کی ساخت بھی باقاعدہ ہونے کے باعث اس کا درمیانی نصف قطر 6.2 کلومیٹر ہے۔ ڈیموس چاند سیارہ مریخ کے بیرونی مدار میں سیارہ مریخ کے گرد اپنے مدار میں گردش کرتا رہتا ہے، جو کہ سیارہ مریخ سے 23,460 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اور ڈیموس چاند اپنے مدار میں یہ گردش 30 گھنٹے 18 منٹ میں مکمل کرتا ہے۔ ڈیموس چاند کا نام بھی ایک قدیم یونانی دیوتا ڈیموس کے نام پر رکھا گیا ہے، جو کہ خوف کا دیوتا ہے اور قدیم یونانی مذہب کے خدا ایرس کا بیٹا اور فوبوس کا جڑواں بھائی ہے۔ سیارہ مریخ کے ان دونوں چاندوں یعنی فوبوس اور ڈیموس کے نام ایک مشہور برطانوی ماہر تعلیم ہنری جارج میڈن نے آصف ہال کو تجویز کر کے دیے تھے۔ ہنری جارج میڈن کی وجہ شہرت قدیم یونانی شاعر ہومر کی قدیم نظموں کی شاعری کی ایک کتاب ہیلن آف ٹرائے میں ان کی تحریر کردہ 15ویں قدیم یونانی نظم الیاد کا انگریزی زبان میں ترجمہ کرنا ہے، اور ہومر شاعری کی اس نظم کی سطر نمبر 119 میں ان دونوں چاندوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سیارہ مریخ کی ساخت اور جغرافیائی شکل و صورت۔ سیارہ مریخ کے شمالی قطب اور اس کے شمالی حصوں پر نسبتاً ہموار میدانی علاقے واقع ہیں، جبکہ سیارہ مریخ کے جنوبی قطب اور اس کے جنوبی حصوں پہ واقع ہائی لینڈز اور گہرے گڑھے واقع ہیں۔ یہ خطہ سیارہ مریخ کی تقسیم یعنی مارشین ڈکوٹومی کہلاتا ہے۔ اسی وجہ سے سیارہ مریخ کے بہت سے معدوم ہو جانے والے آتش فشاں پہاڑ بھی اسی جگہ پر واقع ہیں، جن میں سیارہ مریخ کا سب سے اونچا پہاڑ ماؤنٹ اولمپس مونس بھی واقع ہے، جس کی اونچائی 21.90 کلومیٹر ہے۔ سیارہ مریخ پر ہمارے نظام شمسی کی سب سے بڑی وادیوں میں سے ایک سب سے بڑی وادی ویلیز میرینیرس ہے بھی شامل ہے، جو کہ تقریباً 4000 کلومیٹر طویل ہے۔ سیارہ مریخ کی زیریں سطحوں میں چھوٹے اور بڑے زلزلوں کی لرزشیں ہر وقت جاری رہتی ہیں، اور سیارہ مریخ کی بیرونی سطح پر ہر وقت گرد آلود ہوائیں چلتی رہتی ہیں۔ سیارہ مریخ کے آسمان پر سائرس بادلوں کی تہیں ہر وقت موجود اور تیرتی رہتی ہیں۔ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس، جس کی شرح سیارہ مریخ کے ماحول میں 95.97% ہے، سیارہ مریخ کے شمالی اور جنوبی حصوں کے سرد اور برفانی خطوں کو ڈھانپے ہوئے ہر وقت موجود رہتی ہے۔ سیارہ مریخ کا درجہ حرارت -78.50 ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کر 5.70 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سیارہ زمین اور سیارہ مریخ دونوں کا قطبی جھکاؤ ایک دوسرے سے انتہائی قریبی مماثلت رکھتا ہے۔ سیارہ زمین کا قطبی جھکاؤ 23.50 ڈگری ہے، جبکہ سیارہ مریخ کا قطبی جھکاؤ 25 ڈگری ہے۔ سیارہ مریخ کی تشکیل اب سے 4.5 ارب سال قبل نوشین دور میں ہوئی تھی، جو کہ اب سے 4.5 ارب سال سے لے کر 3.5 ارب سال تک جاری رہا تھا۔ سیارہ مریخ کی سطح پر شہاب ثاقبوں کے ٹکراؤ سے پیدا ہونے والے گڑھوں، وادیوں کی تشکیل اور آبی سمندروں کی ممکنہ موجودگی کی علامات کثرت سے موجود ہیں۔ ہیسپیرین دور، جو کہ اب سے 3.30 ارب سال قبل سے لے کر 2.90 ارب سال قبل تک جاری رہا تھا، جس میں سیارہ مریخ کی سطح پر آتش فشانی اور سیلابی سرگرمیوں کا غلبہ رہا تھا۔ سیارہ مریخ کی سطح پر آتش فشانی لاوے اور پانی کے بہاؤ کے سیلابی ریلوں کے بہنے کے بہت سے قدیم نقوش موجود ہیں۔ اس دور کو
ایمیزونین دور کہا جاتا ہے جو کہ آج تک جاری ہے۔ ماہرین فلکیات کے خیال میں سیارہ مریخ پر ممکنہ زندگی کے آثار کی تلاش ایک دلچسپ سائنسی معمہ ہے۔ سیارہ مریخ پر زندگی کی تلاش کی ابتدائی مہم کے مشنز کی تفصیل۔ 20ویں صدی کے اواخر سے سیارہ مریخ کی سطح پر زندگی کے آثار کی تلاش کے لیے بغیر عملے کے خلائی جہازوں یعنی اسپیس شپس اور روورز کو بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا۔ ان ابتدائی مہم جوئی مشنز کی تفصیلات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، 1965 میں پہلی فلائی بائی میرینر 4 پروب سیارہ مریخ پر روانہ کی گئی تھی۔ نمبر 2، 1971 میں مارس 2 پروب سیارہ مریخ کے پہلے مدار میں داخل ہوئی تھی۔ نمبر 3، 1976 میں وائکنگ 1 پروب نے سیارہ مریخ کی سطح پر لینڈ کیا تھا۔ سیارہ مریخ کی تخلیق پر سائنسی تحقیق۔ سیارہ مریخ کی تخلیق ہمارے نظام شمسی کی تشکیل کے دوران اس وقت ہوئی تھی جب ہمارے سورج کے گرد زیر گردش پروٹو پلانیٹری ڈسک کے سورج کی بیرونی سطح سے باہر کی طرف بہتے ہوئے آتش فشانی لاوے میں ایک بے ترتیب کیمیائی عمل پیدا ہو گیا تھا۔ اس کے نتیجے میں سیارہ مریخ کی پیدائش ہوئی تھی۔ یہ بات ہمارے نظام شمسی میں اس سیارے کی موجودہ پوزیشن سے بھی واضح ہوتی ہے، جس میں ہمیں سیارہ مریخ کی بہت سی کیمیائی خصوصیات سے معلوم ہوا ہے کہ ان کیمیائی عناصر میں نسبتاً کم درجہ حرارت پر ابلنے والے عناصر مثلاً کلورین، فاسفورس اور سلفر جیسے عناصر جو کہ سیارہ زمین کی نسبت سیارہ مریخ پر بکثرت موجود ہیں۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ان ہلکے عناصر کو اس دور کے نوجوان سورج نے اپنی شمسی ہوا کے ذریعے سے اپنی بیرونی سطح سے باہر کی طرف دھکیل دیا ہوگا۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ہمارے نظام شمسی اور اس کے سیاروں کی تشکیل کے کچھ عرصے کے بعد ہی ان سیاروں کو شہاب ثاقبوں کی بھاری بھرکم بمباری کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ سیارہ مریخ کے شمالی نصف کرہ پر اس حادثے کے اثرات ایک بہت بڑے گہرے گڑھے کی شکل میں موجود ہیں، جس کا رقبہ 10,600 کلومیٹر بائے 8,500 کلومیٹر کے درمیان موجود ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اتنا بڑا گڑھا سیارہ مریخ کی سطح پر اب سے تقریباً 4 ارب سال قبل سیارہ پلوٹون یعنی پلوٹو کے قد کے برابر کے ایک شہاب ثاقب کے گرنے سے بنا ہوگا۔ سیارہ مریخ کی قدیم تاریخ اور علم فلکیات کی سائنس کے مطالعے میں اس واقعے کو ہیمسفیرک ڈکٹومی کہا جاتا ہے اور اس عظیم الشان گڑھے کو بوریلس بیسن کہا جاتا ہے، جو کہ اس پورے سیارہ مریخ کی سطح کے 40% رقبے پر محیط ہے۔ سن 2023 میں سیارہ مریخ کے قطبی جھکاؤ سے متعلق ایک مطالعے کے دوران معلوم ہوا تھا کہ اب سے تقریباً 3.5 ارب سال سے لے کر تقریباً 4 ارب سال قبل تک سیارہ مریخ کے دوسرے چاند ڈیموس کے قطبی جھکاؤ سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جیسے سیارہ مریخ کے گرد ایک چکردار حلقہ نظام موجود ہوا کرتا تھا، جو کہ اندازاً سیارہ مریخ کے پہلے چاند فوبوس سے تقریباً 20 گنا زیادہ وسیع ہوگا، اور ایسا لگتا ہے کہ مریخ کا یہ پہلا چاند فوبوس اس حلقہ نظام کی باقیات میں سے ایک ہو۔ سیارہ مریخ کی تاریخ کو بنیادی طور پر 3 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، نوشین دور۔ اس دور میں سیارہ مریخ کی قدیم ترین موجودہ سطحوں کی تشکیل 3.5 ارب سال سے لے کر 4.5 ارب سال کے درمیان ہوئی تھی، جس میں سیارہ مریخ پر اس دور کے بڑے بڑے گڑھے سیارہ مریخ کی سطح پر
آج بھی موجود ہیں، جس میں تھرسس بلج جو کہ ایک آتش فشاں پہاڑ کی علامت کے طور پر سیارہ مریخ کی سطح پر آج بھی موجود ہے، اور جس پر بعد میں سیلابی پانی کا ایک بہت بڑا ریلا بھی آیا تھا، جاری ہے۔